ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اگر واقعی میں متوقع طور پر چین کا دورہ بہت اچھا رہا تو کھل کے ہنس لیں مسکرا لیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں بات رکھی ہوئی ہے حکومتی وزراء نے، کچھ بتا نہیں رہے کہ دراصل وہاں پر کیا وہ رزلٹس مل گئے، کیا وش لسٹ جو ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس کے متعلق چین نے اسی طرح رسپونڈ کیا یا نہیں کیا. کیونکہ ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ جیسے سعودی عربیہ گئے اور وہاں پر ہمیں اربوں ڈالر مل گئے، آسان جو ہے وہ ہمارے لیے معاملات بنا دیے گئے جہاں تک تیل کی پیمنٹ کا تعلق تھا. تو چین میں بھی شاید اس طرح کی چیز ہوتی، کیونکہ پوری قوم کی برین واشنگ تو ہم نے کر ہی دی تھی کہ سی پیک دراصل ملک کی تقدیر بدلے گا. لیکن کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہچکچاہٹ ہے. لیکن پھر بھی اسد عمر صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ کے متعلق بات کی، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کو ہم سنیں، اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے کیا کہا. $12 بلین کا ہم نے آپ کو گیپ بتایا تھا. اس $12 بلین کے گیپ میں نہیں، اسی سال کے اندر $6 بلین تو سعودی عربیہ کا آ گیا، باقی جو چائنا سے آیا ہے اس کے علاوہ. تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی بیلنس آف پیمنٹ کا بحران نہیں ہے. تو ہم نے بات سنی اسد عمر صاحب کی. بیلنس آف پیمنٹ کے متعلق بڑے مطمئن ہیں مسئلہ حل ہو گیا. میرے ساتھ بڑے فاضل مہمان موجود ہیں جو پاکستان کی تجارت و صنعت کے شعبے کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں. سینیٹر عبدالحسیب صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس سے قبل کہ آپ کی مزید رائے لوں اس موضوع پر، ذرا ایکسپورٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کتنی وشفل تھنکنگ کی ہے اسد عمر صاحب نے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کے متعلق. حل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اور اس ایکسپورٹ بڑھانے کے ذریعے ہمارے پاس اپنی آمدنی اتنی ہو کہ ہمیں قرضے نہ لینے کی ضرورت پڑے. تو اس کا آلریڈی آپ کو شاہ صاحب نے بتا دیا، ہائیسٹ لیول سے کمٹمنٹ آ گئی. اور یہ دور رس کی نہیں بات کر رہے، یہ جو ہم ایکسپورٹ دگنی کرنے کی بات کریں یہ اس سال کی جاری سال ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. بات سن تو میں نے لی لیکن ہضم نہیں ہوئی. دگنی کر دیں گے ایکسپورٹ؟ ایسا کون سا فارمولا یا میجک پوشن آ گیا ہمارے پاس کہ ایکسپورٹ دگنی ہو جائے؟ جناب سینیٹر عبدالحسیب صاحب، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایکسپورٹ دگنی کر دیں گے، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو پھر تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں رہی. بہت بہت مبارک ہو، پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو گئے. آپ مجھ سے مبارک لے لیں اور مجھے بھی واپس مبارک دے دیں اگر آپ اتفاق کر رہے ہیں. جتنی بات ہم یہاں اتفاق کرنے کے لیے یا کرسائز کرنے کے لیے بیٹھے، ہم ایک گیون سرکمسٹانس میں جو کچھ ہوا اور جو پھر چائنا کی ہمارے پاس کوئی رپورٹیں آئیں، ابھی بھی آپ نے سنوایا. میں چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھتا. آپ سے میرے بڑے پروگرامس ہوئے ہیں جی، میں الگ الگ چیزوں کو دیکھنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ الگ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ بڑے لوازمات بھی ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ ایز اے ہول نہ ڈسکس کریں آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتا. صحیح بات. سیم کیس لائز ناؤ ود کہ ابھی آپ امریکہ اپنے چائنا گئے، سعودی عرب گئے اور جگہ بھی جائیں گے، تو خالی آپ کو یہ ڈالر اکٹھے کرنے، اگر یہ آپ کی حکمت عملی تھی یا آپ کی اسٹریٹجی جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ بھئی آپ جی کوئی اپنا مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کو اس کے لیے آپ کوئی اصولی موقف اختیار کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجی ہماری، یہ وہ بڑی انگلش وغیرہ بولتے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں علی ناصر بھائی کہ ہمیں ایز اے ہول دیکھنا ہے. میں یقین کر لیتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، 1200 اگر $12 ارب آ رہے ہیں تو میں جو آپ کے کرائسس تھی وہ دور ہو سکتی ہے. تو کیا بیلنس آف پیمنٹ کے بعد آپ کا جو ہے ہر سب سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا سی پیک کے وہ جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ آ جائیں گے؟ کیا انڈسٹری جو ہیں سب ایک دم پورے پاکستان میں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی اور سب کو امپلائمنٹ مل جائے گی، سب ایجوکیشن کو ملنے لگے گی، تب بیمار کوئی ہوگا نہیں ہوگا تو اس کا علاج ہو جائے گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ موجودہ بیماری کا حل نکال لیا نا. یہ ایک وہ ہے، میں سے کہہ رہا ہوں کہ میں مان لیتا ہوں، میں تو آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس 1200 کے آنے کے بعد، 12 ارب آنے کے بعد جو ہے وہ ایک دم رش آپ نہیں کریں گے، لیکن اس کے ابھی خد و خال چینج ہوں گے کہ وہ 6 ارب جو آئیں گے چائنا کے،
اس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک بات تو کہی ہے، اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر ہمارے جو وزرائے خارجہ کی جو میٹنگز ہوں گی جس میں مزید معاملات طے ہوں گے، جو میرے خیال میں بھی شیڈول ہے ان کا کہ اس کے آنے کے بعد اب وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی، اس میں اب یہ طے کیا جائے گا، ڈیٹیلز آئیں گی، ڈیٹیلز آئیں گی کہ بھائی آپ کو کتنا کیش ملے گا، کن کنڈیشنز میں ملے گا، اس کا آپ کو کس طرح ری پیمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ری پیمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اب آپ کا جو ہے وہ پیسہ آ تو نہیں رہا ہے، ڈبل پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، لوٹانے بھی ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کر، نہیں لگانا ہوتا ہے، پھر روتے کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ری شیڈول کر دو تو یہ کر دو. میں نے کہا نا بات صرف اتنی سی ہے علی ناصر بھائی کہ ایز اے ہول جب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا کچھ بھی کر لیجئے، اگر انڈسٹری آپ کے ملک کی نہیں چلے گی، اگر آپ کے ایگریکلچر آپ کا جس طرح آپ کو چلنا چاہیے نہیں چلے گا تو سی پے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. دیر پا حل بتا دیا نا، انہوں نے کہا ایکسپورٹ دگنی کر دوں گا، آپ کریں گے کس طرح سے؟ ان کا خیال تھا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جی جب تک کہ آپ کا پاکستان کے دیکھیں پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کو چلا رہی تھی، اب ہم 19 میں نہیں ہیں، اب ہم جو ہے 2018 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ملک چل رہا تھا نا، کون چلا رہا تھا؟ یہ 7,000 ارب 8,000 ارب جو کما کے دیتے تھا کون دیتا تھا؟ انڈسٹری دیتی تھی نا. تو انڈسٹری اگر اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ کو 7,000 ارب کما کے دے رہی ہے، انہیں خراب حالات میں بھی کہ کبھی لانڈر کی سچویشن ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی، تو اس کو آپ نے بالکل الگ کیا ہوا ہے. میں ایز اے انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ 12 ارب ڈالر آنے کے بعد انڈسٹری آج بھی جو ہے وہ آئسولیشن میں ہے. انڈسٹری ڈیلیور نہیں کر رہی کیونکہ نہیں آئسولیشن میں ہے. میں فارماسیوٹیکل سیکٹر کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے، فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ شرمناک حد تک کم ہے. میں اس کو ایکسپورٹ مانتا ہی نہیں ہوں. آئی ایم ایکسپورٹنگ ٹو 18 کنٹریز. کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ایکسپورٹ کی جانب؟ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ آپ کا نمبر 2 پہ ایکسپورٹ میں آئے گا ٹیکسٹائل کے بعد. دیٹس اے ویری بولڈ کلیم. نہیں کلیم نہیں، لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، چھاپ دیجیے اخبار میں بھی اور تمام دنیا کو بتا دیجیے. لیکن ایکسپورٹ کس طرح ہوگی اس کو ہم آپ سے، کوئی بھی انڈسٹری والا کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگتا، وہ ان سے صرف کہتا ہے کہ آپ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے ریز کر دیا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کیا ہے اور ہم انہیں نان ٹریڈیشنل کیوں کہتے ہیں، صرف ٹیکسٹائل کو ہی کیوں ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کہتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینیٹر عبدالحسیب صاحب سے اس موضوع پر کہ جناب ملک کی ایکسپورٹس، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ دگنی ہو جائے گی. کچھ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. لیکن سینیٹر عبدالحسیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک کے دوران ان کے ساتھ میرا جرا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو 3 گنا بول دیتا. بٹ یو ول ہیو ٹو سبسٹینشیٹ اٹ نا، سبسٹینشیٹ بھی تو کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں، بولوں گا نہیں بولوں گا تو سبسٹینشیٹ بولوں گا تو میں بھی کہتا ہوں 5 گنا کر دوں گا. نہیں میں سبسٹینشیٹ کروں گا کہ میں نے 3 کیوں کہا ہے. آپ کے کتنے ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں تو اس کا انالائز کر لیجئے. صرف ٹیکسٹائل کے متعلق بات ہوتی ہے. اس کا آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. آف کورس اب آپ کا لیدر بند ہو گیا تو آپ لوگ باتیں نہیں کرتے. کیوں کہ لیدر کا ایکسپورٹ اس لیے کم ہوئی کہ وہ انٹرنیشنل وہ ایک الگ چیز ہے، آپ اس کی بات نہیں کر رہے. آپ کا ایک ہی بات کرنے کی رہ گیا ٹیکسٹائل. وائی ناٹ فارماسیوٹیکل؟ میں آپ کو تھوڑی روک سکتا ہوں. فارماسیوٹیکل بایو ٹیک. سر آپ نے مجھے سوال کیا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مان گیا. کیوں نہیں سوچتے کہ جی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن جو ایکسپورٹ ہے وہ شرمناک حد تک کم ہے. ماننے کو تیار. اور یہ اتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہماری پوری اس پہ کام ہم نے کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اس کی ہم نے جس کر کے ہم نے باقاعدہ پریزنٹیشن دی ہیں 1-2 گھنٹے کی فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے بھی، لیکن نتھنگ ہیپنڈ. دیکھیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ $5 billion رفلی ٹو بیکم دا سیکنڈ بگیسٹ سیکٹر آف ایکسپورٹ. میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا جی آپ کے پاس سیکنڈ کوئی بگیسٹ ہے ہی نہیں. اگر کسی پاس کوئی روم ہے تو وہ صرف فارماسیوٹیکل ہے کہ جو کہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گی. رائس ہے، رائس ہے، رائس ہے. وہ ابھی ایگریکلچر کی بات نہیں کریں، ابھی ایگریکلچر از ڈفرینٹ سبجیکٹ، لیکن اس میں بھی ایکسپورٹ ہے.
اور لیکن وہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ نہ آپ ایلڈ بڑھا رہے ہو، نہ آپ خوش کر رہے ہو، اور نہ تو پھر یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی اتنی آپ کو لا کے دے، کیونکہ یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہوئی پھر اپنے 65 کے بعد تو ہم انڈسٹری میں آ گئے، اور جو حشر کیا ہے ہم نے ایگریکلچر کا وہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بھائی دنیا بھر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، وہ کہتے ہیں آپ ایکسپورٹ بڑھا ہی نہیں سکتے، آپ کے ملک میں سرپلس ہی نہیں. آؤٹ رائٹ سٹیٹمنٹ ہے بھائی، انہوں نے دیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ نے خود پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. خالی ایک مثال دے دوں آپ کو، دنیا والوں کی بات نہیں کر رہا میں، اٹلی کی اور اسپین کی بات کرتا ہوں. اٹلی اور اسپین کے اندر جو ہے وہ دے آر ویری ریچ ان ماربل اینڈ ٹائلز اینڈ آل دس ہیں. ہاں ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے وہ پہاڑ ہے اس کے پاس ماربل کے. بالکل ہے. سن لیجیے، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپارچونیٹی نہیں ہے، آپ باہر کی دنیا پہ آپ ڈپینڈ کرتے ہو، میں اپنے ملک پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ بڑی بڑی پتھر توڑ کے اور اپنے چائنا کو بھیج دیں اور چائنا بعد میں اپنا ویلیو ایڈ کر کے ہم کو ایکسپورٹ کر دے اور ہم ٹائل لگا کے اپنے خصموں کے چائنا میڈ؟ کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے وہاں پر کہ آپ جا کے اپنی مشین لگا دیں؟ مجھے آپ مشین لگانے کی اجازت دے دیں، میری لائف کو سیکیور کر دیں، میں اٹلی کی اور اسپین کی مارکیٹ کو برباد کر دوں گا اپنی کوالٹی کے اور اپنی کوالٹی آف پتھر کی. لیکن اس کے لیے جو ہم ورک کرنا پڑے گا، پالیسی میکنگ کرنی پڑے گی، انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، ہم تو خالی کہا کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ایز اے ہول کام کرنا پڑے گا. 1200 ارب 1800 ارب 2000 ارب ڈالر لے کے آ جائیے، اور میرے گھر سے نکلنا نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ بیلنس پیمنٹ بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ میں فیکٹری جا ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ لا آرڈر نہیں ہو رہی ہے. میں پہاڑ نہیں کھود رہا ہوں کہ لا آرڈر وہاں پر ہے، وہاں پر جو ہے وہاں پر جنرل سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم چلا رہے ہیں آپ نے، اور وہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں کہ میں پتھر کو توڑ کے چائنا کو نہیں بھیجوں. میرے پاس ماربل بھی ہے، گرینائٹ بھی ہے، لائم سٹون بھی ہے، مان لی بات. اور سب کچھ وہ ہے جو کہ زمین کے اندر ہے، جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اور پاکستان دنیا کا آج بھی معدنی حوالے سے چیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ. اوپن کر رہا ہوں. پھر کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ بات کریں نا، عمر صاحب سے بات کریں گے سر، آپ 1200 لے آئے، تھینک یو ویری مچ، ہم بڑے خوش ہیں. وہ سن رہے ہوں گے بھی، بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. 1200 آپ لے آئے، آپ نے کہا کہ ہم دگنی ایکسپورٹ کر دیں گے، ہم اور خوش ہو گئے. لیکن ہم خالی اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کیسے کریں گے. تو ایک کمیٹی بنا لیں، اپنی انڈسٹری والوں کو بلا لیں جو کہ میٹر کرتے ہیں، تمام سیکٹرز کی، جو بند ہیں ان کی بھی، اور جو نہیں ہم نے ابھی تک بھول گئے ہیں. جیسے آج میں نے ایک ایگزامپل خالی آپ کو ماربل کی دی ہے، ایسے بہت ایگزامپلس ہیں. کڑوی بات کر دوں گا تھوڑی سی. آپ کے انڈسٹریز کو ویژن چاہیے، تھوڑی سی انٹروسپیکشن، یعنی اپنے گریبان میں ان کو بھی جھانکنا پڑے گا کہ ہم بھی ایک پالیسی پیپر بنا لیں. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ میری فارماسیکل ایسوسی ایشن PPA میں، جس کا میں چیئرمین رہ چکا ہوں، آئی ایم اے ایکٹیو ممبر آف دیٹ، اور زاہد سعید ہمارے چیئرمین اس وقت ہیں، ہمارے اس سے پہلے بھی تھے. ہماری کمیٹی گئی اسلام آباد میں، اور کئی مرتبہ پالیسی بورڈ، DRA کے منسٹر آف ہیلتھ، سب سے جا کے انہوں نے کیا. فائنانس کا منسٹر بھی آ گیا، پتہ نہیں کون کون آ گیا، اور 2-3 گھنٹے کی ان کو پریزنٹیشن دی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. اور اس پہ کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا. ہم نے اپنا کام کر دیا. ہم گورنمنٹ میں جا کے زبردستی تو ہم ان سے زبردستی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے، تو میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہم سے اگر مشورہ کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نہیں سر، آپ ایک بات کریں، میں ایک بات جانتا ہوں، یو آر اے رچ سیکٹر، نہیں یہ ہے منی فار R&D، آپ یہ کر سکتے ہیں، باقی سیکٹر کیسے کرے گا؟ ہم لوگ یقین طور پہ اللہ کا کرم ہے، ہم یہ رچ سیکٹر ہے، انڈسٹری جو ہے وہ کماتی ہے اور اپنے بھی پہ خرچ کرتی ہے، اپنے فیملی پہ خرچ کرتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی میری ارننگ کیپیسٹی اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے میرا اور آپ کا ریلیشن گورنمنٹ کا آج تک وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جس میں کہ ریسپیکٹ شامل ہو. سر لیکن ایک بات سن لیجئے، آپ کے مقصد دوسرا ہے ریسپیکٹ کا، میں دوسرا نہ سمجھ سکتا ہوں. ریسپیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہماری کوئی عزت ہے اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں کنٹری کے لیے، تو ان کو ہم سے عزت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ وہ ہماری بات سنیں، اس پہ عمل کریں. یہ عزت ہے. خالی یہ نہیں کہ ہمارے یہاں آ جائیں، ہمارے فیڈریشن میں آ جائیں، ہمارے چیمبرز میں آ جائیں، ایسے میں آ جائیں، چائے بسکٹ کی پارٹیوں میں تقریر ہوگی، وہ بھی تقریر کریں گے، ہم بھی تقریر کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن میں آئے تھے نا اسد عمر صاحب. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں بھی تھا اس میں، میٹنگ مجھے تھا، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹنگ میں آنے کے بعد ہم نے کچھ تجاویز دی.
اگر انہوں نے اس تجاویز پہ عمل نہیں کیا اور اپنی وہی بیوروکریٹک پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں تو ایسی میٹنگ کا فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ سے علی ناصر بھائی یہ کہہ رہا ہوں, خان صاحب سے بات, میں علی ناصر بھائی آپ خان صاحب سے بات کریں, میں تو تیار وہ ہوں. کارپوریٹ لیڈر ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اسد عمر صاحب از اے کارپوریٹ فارمر کارپوریٹ سی ای او. میں تو تیار ہوں اس بات کے لیے. میں تو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت بہت بڑا مینڈیٹ ہے. اس وقت جو ہے 2-3 کام یہ کر لیں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہے جو وہ کرنے چاہیے. اگر آپ نے جو ہے وہ زمین میں سے درخت میں سے کیڑا نہیں نکالا, درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی ٹہنیاں کاٹ لو. ڈریپ کا ایشو آیا, میں نے فارما والوں کو بولا ڈاکٹر کرمانی سے جا کر بات کریں. اصل آدمی تو وہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بندہ سارے کام کر کے دے گا. آپ لوگ گئے نہیں. میں 6 سال سینٹ میں بیٹھا ہوں, میں نے بہت باتیں کی ہیں اور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکا. آئی ایڈمٹ میں سینٹ میں 6 سال بیٹھا ہوں, وہاں پر امپلائمنٹ زیادہ نہیں ہو سکی, اس لیے نہیں ہو سکی کہ انڈسٹری کوئی مزید میں بہتری نہیں آئی. تو امپلیمنٹ کہاں سے آئے گی جب تک کہ آپ انڈسٹری نہیں چلاؤ گے. آپ لا اینڈ آرڈر کرتے ہو, لا اینڈ آرڈر کرتے ہو, آپ لا اینڈ آرڈر انفورس کر ہی نہیں سکتے ناصر بھائی انلیس کہ آپ غریب کو روٹی دے دو. ٹیل می ون غریب کو روٹی کون دے گا؟ اللہ میاں نے ہم کو مقرر کیا اس بات کے لیے. چلیں آپ کی میں بات نہیں کرتا. آئی آسک یو اے ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ کوسچن. There are many businessmen and entrepreneurs right now in the parliament. How many of them are talking about business development, exports and industry? نہیں تو وہ تو اس سے پہلے اپنا وہ ٹیکس دیں گے تو بات کریں گے نا. وہ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے تو آپ ان کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ والے ہیں؟ But they are industry. I am not talking about the present setup in the parliament and in the industry and even in the past, sir. ایران تجھے ہے نا, میں تو عمران صاحب کو آپ کے توسط سے میسیج دے رہا ہوں دیں کہ بالکل. اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عزت دار لوگ ہیں انڈسٹری والے اور ہمارے ذریعے سے سی پیک بھی کامیاب ہوگا, ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, ہمارے ذریعے سے یہ ایجوکیشن بھی ہوگی اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی, تو ہم کو عزت دے دیں. عزت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو کمیٹی بناتے ہیں, ان سفارش کی روشنی کے اندر آپ نے پھر مثبت فیصلے کرنے ہیں, تو یہ آپ نے ہماری عزت کی ہے. اور اگر آپ نے اس کو خالی فائل کر دیا تو آپ نے ہماری عزت نہیں کی ہے, بس ٹائم پاس کیا ہے. میں تو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں, عمران صاحب سے بات کر رہا ہوں. عمران صاحب کو میں نے ان پرسن بھی میں نے دی ہے, پروپوزلز دی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں بھی دیکھیں ٹک ٹاک 100 دن پورے ہونے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ جو زنجیریں ہم نے خود والنٹیرلی خود کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا کھل جائیں گی, ہم پھر بات کر سکیں گے. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ٹک ٹاک پہ تو میں تو بلیو ہی نہیں کرتا, نہ میں 100 دن پہ بلیو کرتا ہوں. یہ 100 دن جو ہیں وہ انہوں نے کسی اور حوالے سے کہے تھے, اس کو جنرلائز مت کیجئے. 100 دن کے اندر 20 سال کی گندگی صاف نہیں ہو سکتی, اور گندگی صاف کیے بغیر آپ جگہ ڈالیں گے نا یوڈی کلون, تو خوشبو نہیں آئے گی کبھی بھی. آپ کو گندگی صاف کریں گے اور پھر یوڈی کلون ڈالیں گے تو اس کی خوشبو آئے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر نقطہ آپ نے ریز کیا, یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی کلیئر دا میس آف دا پاسٹ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کے ساتھ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو یہ کہنے لگے صاحب میں جب کوئی اہم بات کرنے لگتا ہوں تو آپ کی بات ادھوری رہ جاتی ہے. دیکھیں ادھوری تو نہیں ہے, ہم واپس آ گئے. وہ میرا ذہن میں جو پورا میں نے خاکہ بنایا ہوا تھا وہ چلا گیا. میں نئے سے اپنا دماغ کو استعمال کروں گا. بات یہ علی ناصر بھائی, کیونکہ اب ٹائم آپ ختم ہونے والا ہے. میں صرف 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق آج کے حالات سے ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. اور میں ڈائریکٹ عمران صاحب سے مخاطب ہوں ان حوالوں سے کہ سی پیک اللہ کا انعام, اس میں کوشوا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اب اس انعام کو ہم لائک پانی کہ ہم آپ کو اس کو اسٹور نہیں کرتے اور بہا دیتے ہیں سمندر میں, پھر کہتے ہیں پانی شارٹیج ہو گیا. اگر اسی طریقے سے آپ نے سی پیک کو بھی اگر اس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا تو اس کے نتائج وہ نہیں آئیں گے جو کہ آ سکتے ہیں.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہوگا, امپلائمنٹ بھی ہوگی, فیکٹری بھی آئے گی, جوائنٹ وینچرز بھی ہوں گے, سب ہوں گے, پرووائڈیڈ کہ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہاں کے بیٹھ کے, جہاں کے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے بغیر آپ نے کوئی کام کیا, یہ اٹ ول بی اے کراس, پورے ملک کے لیے بربادی ہوگی. اس لیے کہ پھر انڈسٹری اگر بند ہوں گی تو اس کا جو انقلاب آئے گا وہ شاید برداشت سے نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا کہ آپ کی انڈسٹری اور جہاں انڈسٹری بنا رہے ہیں اس کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے, ان کو کیا مراعات ہیں, جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو کیا مراعات ہونی چاہیے. یہ کون بتائے گا عمران خان کو؟ وہاں بتائیں گے عمران خان کو, پارلیمنٹرین بتائیں گے 1200, یا اس کو انڈسٹری بتائے گا جو کہ چلا رہا ہے, جو صبح 8 بجے آتا ہے, مزدور 8:30 بجے گھر دفتر میں آتا ہے. تو اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں عمران خان صاحب پلیز, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, سی پیک سب, میں آئی فلی انڈورس یور ایکشن. اور مجھے آپ سے اس بات پہ بھی میں بالکل مطمئن ہوں کہ آپ 100 دن میں آپ نہیں کر سکتے, تو آپ 200 دن میں نہیں کر سکتے, آپ 500 دن میں نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو بہت گندگی صاف کرنی ہے. اس گندگی کی میں صرف 2-3 مثالیں ہیں کہ آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ نے رول آف لا اگر آپ نے انفورس نہیں کیا. میں پچھلے واقعات کی بات نہیں کر رہا کہ ابھی 4 دن پہلے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, میں اس سے پہلے اچھی بات ہے آپ نے وضاحت کر دی. میں جنرل بات کر رہا ہوں. اچھا کیا آپ نے رول آف لا کا اگر آپ نے انفورس نہیں کیا. ٹھیک. نمبر 2, آپ نے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان میں آپ نے جو ایک بہت میرے خیال میں وائٹل ایشو ہے, یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو آپ نے جو عیاشی کی ہوئی ہے, اور جو آپ نے انویسٹمنٹ جو ہو رہا ہے, اور جس کو آپ نے امرات بھی دی ہوئی ہیں کہ انویسٹمنٹ کیے جاؤ, اپنے ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگائے جاؤ, کوئی پوچھے گا نہیں, آپ نے تم یہ کر دو گے, تم سے نہیں پوچھیں گے, تم یہ کر دو. بھائی تو میں کیا بے وقوف ہوں کیوں کہ میں پیمنٹ کرتا رہوں گا اور اپنا جس کو آپ یہ چھوٹ دے دو, اس کو آپ یہ چھوٹ دے دو. قانون کی حکمرانی. نمبر 2 صرف یہ ہے کہ آپ یہ معاشی دہشت گردی یہ باہر سے نہیں آئی ہے, یہ ہم کرتے ہیں. ایک دہشت گردی وہ ہے جس کو الحمدللہ ہماری آرمی سنبھالی ہوئی ہے, باہر بھی اور اندرونی بھی, مجھے اس میں کوئی بات نہیں کرنی. آپ بھی گھر سے آتے ہیں اور آپ بھی رات کو جاتے ہیں, مجھے اس کی اطلاع ہے, گھومتے پھرتے رہتے ہیں آپ, اللہ کا کرم ہے. تھینکس ٹو دی آرمی, وہ باہر بھی سنبھالا ہوا ہے. اور میں آپ یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈرتی ہے, اور وہ اس بار سب اکٹھے ہو گئے ہیں, اور پاکستان اکیلی جنگ لڑ رہا ہے اس لیول پر. میں نے ایسی ضمنی بات کہہ دی ہے. دہشت گردی, معاشی مینس کرپشن. آپ نے مجھ سے کہا ہے, میں 22 سال کا آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں عمران صاحب, تو اور آپ نے ہمیشہ کرپشن سے شروع کی ہے اور کرپشن پہ ختم کی ہے. مجھے وہ نظر آنا چاہیے, مجھے نظر نہیں آ رہا. تو ایک وہ آپ کام کر لیجیے. اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی. اور لیکن اگر میں نے 100 روپے مار لیے ہیں تو پکڑو نا مجھے, مجھ سے 100 روپے واپس لو مجھ سے, اور پھر چھوڑ دو مجھے. بارگیننگ کر لے بارگیننگ کہ یہ تمہارے نکلے پیسے 100 روپے ہیں, یہ جمع کرو, ورنہ اندر پڑ رہو گے, سڑتے رہو گے, پھانسی دے دو سالے کو, چور کو. لیکن ہمیں نظر آنا چاہیے, ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور آخری بات میں یہ بھی حصہ ہے, اگر چین آپ کے ساتھ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, آئی ایم پراؤڈ آف کہ ہماری فرینڈشپ ان کے ساتھ جس لیول پہ شروع ہوئی تھی. یار جو ملک جو ہے وہ 30 سال پہلے 70 کروڑ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی, تو جو ملک 30 سال کے اندر اپنے 70 کروڑ لوگوں کو روٹی بھی دے رہا ہو, پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہو, کچھ تو اس پہ ایکسپرٹی ہوگی نا اپنے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی. تو بھائی ہم نے سیکھا ہے ان سے, اور سیکھ لو بھائی, ان کی ایکسپرٹی لے لو. میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں علی بھائی, خاموشی. اچھا میں کیا لگوں گا, 120 سال پہلے چچا غالب ایک شعر کہہ گئے تھے جس پہ میں عمل کرتا ہوں جی, اور اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں کیوں کہوں گا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اب اہل کرم جو ہیں وہ میرے درمیان میں بھی ہیں, انڈسٹری میں بھی ہیں. اہل کرم جو ہیں وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں. اہل کرم جو ہے وہ میرے پارلیمنٹیرین ہیں, سو کالڈ, کیونکہ آواز پارلیمنٹیرین اینڈ آئی ایم اے پارلیمنٹیرین. واحد آدمی ہے جو ریٹائر نہیں ہوتا, سینیٹر, ایم پی بھی ہوتا ہے, ایم ایل اے بھی ہوتا ہے, صدر بھی ہوتا ہے, پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, سینیٹر نہیں ہوتا. لیکن میں تماشا دیکھ رہا ہوں, کیوں کہ مجھے کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں یہ درخواست کروں گا عمران صاحب سے کہ آپ جو بھی کریں, اتنا سا بھی کریں, ایسا کر دیں کہ وہ نظر آئے, تاکہ میرا تھوڑا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے.
آپ کا بہت بہت شکریہ سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب. میرے خیال کافی مفصل گفتگو ہو. کچھ میں نے چاہا یہی کہ آخر کے اندر بات جو ہے وہ سم اپ ہو یا کسی سلوشن کی جانب جائے, اور میرے خیال سے بہت سارے معاملات تھے جن کے اوپر گفتگو ہو گئی. ناظرین ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.